میرا آنا ہوا ہے اور کچھ پرانے دوست اور کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. تمام کو میں تہ دل سے ان کا احترام کرتے ہوئے ان سے اپنے محبت کا پیغام دیتا ہوں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس موجودہ گندم کی فصل کے حوالے سے ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں گندم کچھ امپورٹ کرنی پڑی جس سے ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوا، اور اس بار اللہ کی مہربانی سے ہم نے محنت کی اور اللہ نے ہمیں بمپر کراپ سے نوازا ہے. جو گندم ہماری نہ صرف اسٹیپل ڈائٹ ہے، یہ ہماری ڈائٹ میں جو اور کمیاں ہیں، مثلاً ہمارے ہاں میٹ کی عام آدمی کی رسائی میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ڈیلی بیسس پہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ ویٹ ایک ایسی فصل ہے جو ہمیں جہاں کاربوہائیڈریٹس اور باقی ہمارے نیوٹریئنٹس دیتی ہے، پروٹین بھی اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ کا حصہ ہے. اس سال ہم نے پچھلے سال کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ہم بہتر کراپ حاصل کر سکیں، اور اس بہتر کراپ وہاں محکمہ زراعت نے بھی دل جمی کے ساتھ محنت کی، اور شروع ہم نے بیج سے کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ کسانوں تک پہنچایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ سے ہم کسانوں کو کاشت کروانے کے لیے ترغیب دے سکیں. اس میں خاص طور پہ میں اپنے زرعی سائنسدانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے نئی ورائٹیز جیسے کہ اکبر ہے نئی ورائٹی، اور فخر بکھر ایک نئی ورائٹی آئی، اور اناج کے نام سے ایک نئی ورائٹی آئی. یہ تین خاص طور پہ نئی ورائٹیز آئیں، اور ہم ان نئی ورائٹیز کا سرٹیفائڈ سیڈ کاشتکاروں تک پہنچایا، اور ان کی کاشت ہوئی، اور ان نئی ورائٹیز کی وجہ سے ہماری فصل آج بہتر ہوئی ہے. اور اس سیڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اس سال ہم کاشتکاروں تک بیج اور جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے لیے ادویات بھی کسانوں تک مہیا کریں، اور کسانوں کو ہم نے جہاں بلا سود قرضے دیے، وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ بینک بھی ان کسانوں کو فراوانی سے قرضے دیں، تاکہ بینکوں کے جو قرض کی وجہ سے وہ ان پٹس خریدنے میں انہیں دشواری پیش نہ آئے. اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو ایکسٹینشن کا محکمہ ہے، ان کو ہم نے خصوصی ہدایات دیں، ان کو خصوصی تراغیب دیں، اور ان ہدایات کی وجہ سے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے بھی محنت کی. ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے فیلڈ میں متحرک کیا. انہوں نے مختلف یونین کاؤنسلوں میں، مختلف دیہاتوں میں، گاؤں کی سطح پر جا کر انہوں نے کسان بیٹھکیں منعقد کرائیں، کہ کسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں انہوں نے تیزی برتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہوں نے جو زرعی سائنسدانوں کی سفارشات تھیں وہ کسانوں تک پہنچائیں، جو ماضی میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہتا تھا کہ کسان بھائی ہمارے بیلنس فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرتے تھے. ہم نے ترغیب دلوائی کہ اس بار بیلنس فرٹیلائزر استعمال کریں،
اور اس بیلنس فرٹیلائزر کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو اس فصل کے لیے کھاد کے استعمال کا صحیح وقت ہے وہ کسانوں کو بتانے کے لیے بھی ہم نے مختلف پمفلیٹ، مختلف لٹریچر کسانوں تک پہنچایا، اور ساتھ ساتھ پھر میں وہی کہوں گا کہ کسانوں میں ہمارے ایکسٹینشن ورکرز کو ہم نے متحرک کر کے کسانوں کو وہ صحیح مشورے پہنچائے، اور جس کے نتیجے میں اس سال اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں جہاں زراعت کی محکمے کی کوشش ہے، جہاں کسانوں کی محنت ہے، وہاں سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس نے ہماری اس محنت کو وہ رنگ لگایا، اور اس سال اللہ کی مہربانی سے 20.9 ملین ٹن پنجاب کی پیداوار ہوئی ہے، اور پنجاب کی پیداوار کا ماضی کا جو زیادہ سے زیادہ پیداوار کا ہدف تھا وہ 20.4 ملین ٹن تھا، جو ماضی میں پہلے ہوا تھا۔ اس سال ہم نے اس ہدف کو کراس کیا ہے، بلکہ ہم نے 5 لاکھ ٹن اس سے ہدف سے زیادہ گندم پیدا کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب انشاءاللہ تعالی نہ صرف کسانوں کو وہ اس کا صحیح معاوضہ ملے گا، کیونکہ حکومت نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور بھی بڑا اقتدام کیا تھا، وہ تھا گندم کی قیمت میں 400 روپے کا فی 40 کلو گرام اضافہ، جو اس پچھلے سال 1400 روپے فی 40 کلو گرام جو قیمت تھی اس کو بڑھا کے اس سال حکومت نے 1800 روپے فی 40 کلو گرام قیمت متعین کی، تاکہ کسان جو ہے وہ گندم کو نہ صرف اس لیے کاشت کرے کہ یہ ایک بنیادی خوراک کی ضرورت ہے، بلکہ گندم کو بھی ہم ایک نقد آور فصل جو ہے وہ بنا سکیں، اور یہ نقد آور فصل سے کسان کو ترغیب ملے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس سال گندم کی کاشت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وہ پچھلے سال کی نسبت اس سال میں جو فگر آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال 16.1 ملین ایکڑ میں گندم کاشت ہوئی تھی، جبکہ اس سال 16.67 ملین ایکڑ میں گندم کاشت ہوئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی موجودہ حکومت کی اچیومنٹ تھی کہ پہلے سے زیادہ گندم کاشت کرائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور جو ہماری ماضی میں اوسط پیداوار تھی 30 من فی ایکڑ، اس کا بھی اس سال اضافہ ہوا ہے، اور اس سال پیداوار جو اوسط پیداوار ہے وہ ہماری 31.5 من فی ایکڑ ہے، جبکہ جو ہمارے پروگریسو ذمہ دار ہیں انہوں نے 50 سے 60 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی ہے، اور اس سے ہماری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ مزید اوسط میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا چونکہ اریگیٹڈ ایریا میں پیداوار بہت بہتر ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری کل ایکریج بھی گندم کی بڑھی، جو پھر اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، اور اس کی ایوریج پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ اس سال حکومت کی کاوش کی وجہ ہے، اور اس کاوش میں میں جو آخر میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب جناب عمران خان صاحب نے
زراعت کو ایک خاص اہمیت دی ہے، زراعت پہ وہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان دیا ہے، اور ہمیں ٹارگٹس دیے ہیں کہ ہم اس ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ان ٹارگٹس کو اچیو کریں، اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اس ٹرانسفارمیشن پلان کی جو پروگریس ہے اس کو خود ریویو کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح بہتری آ رہی ہے اور کیسے بہتری چلی آ رہی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح اس سال گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ہم آئندہ باقی فصلوں میں بھی اسی طرح اضافہ کریں گے، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی جو خاص فصل ہوتی تھی کپاس کی، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ریوائیو کریں، اور وہ کپاس کی فصل جو ہم نہ صرف ہماری ٹیکسٹائل ملوں کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارا بہت سارا زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے، ہم اس فصل کو بھی دوبارہ سے ریوائیو کر کے دوبارہ سے اس کی پروڈکشن کو بہتر بنائیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک آخر اس وقت جو خریداری مرکز ہیں ان پہ کام چل رہا ہے، اور وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت نے جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، میں نے کل ہی اپنے ضلع خانوال میں چیک کیا ہے، تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ 2 سینٹرز ہیں جن کے ٹارگٹ ابھی اچیو نہیں ہوئے، اور باقی تمام سینٹرز کے ٹارگٹ اچیو ہو گئے ہیں۔